ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، ہاں بھائی تمہیں پکارا گیا، تمہاری پوجا کرتے تھے، تمہارے نام کی چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، تمہارے سامنے آ کے التجائے کرتے تھے، کہیں گے یا اللہ ہم ان سے لا تعلق ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہیں گے یا اللہ ہم لعنت بھیجتے ایسے لوگوں پر، دشمن بن جائیں گے وہ جن کو پکارا گیا، کہ یا اللہ ہم ان سے لا تعلق ہے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ منکر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے، یا اللہ ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا ہماری عبادت کرو۔ پھر یہ کہیں گے اسباب بھی کٹ گئے، امیدیں بھی ختم ہو گئیں، تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے لے جائیں گے، جنت میں ساتھ جاؤ گے، میری خدمت کرو، نماز پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بھنگ پی کے لیٹے رہے، یہ اللہ موقع دے دے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جو اس حالت میں مر گیا کہ غیر اللہ کو پکارتا رہا۔ دنیا میں دو چیزیں، ایک اللہ اور دوسری ساری چیزیں من دون اللہ میں موجود ہیں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من دون الله من دون الله، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا گیا وہ سارے کے سارے اس بات سے بری ہو جائیں گے، یا اللہ ہم نہیں جانتے ان کو۔ من دون اللہ میں دنیا میں ایک چیز اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز من دون اللہ میں داخل ہے، اس میں انبیاء بھی داخل ہیں، اولیاء بھی داخل ہیں، صلحاء بھی داخل ہیں، شہداء بھی داخل ہیں، نیک بزرگ بھی داخل ہیں، سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ منکر ہو جائیں گے، یا اللہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں کہا تھا ان کو ہماری پوجا کرو۔ مشرکین مکہ لات منات عزا حبل کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کو اس لیے پکار رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ بغیر وسیلے کے بات سنتا نہیں ہے، یا بغیر وسیلے کے کم سنتا ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ شیطان، ابلیس نے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، تو اللہ کریم نے شیطان کو، ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ ابلیس نے اللہ کو کسی واسطے کے ذریعے بلایا تھا، پکارا تھا، یا بغیر واسطے کے؟ بغیر واسطے کے دنیا کے سب سے بڑے مجرم ابلیس نے اللہ کو پکارا، تو اس ابلیس کی بھی اللہ نے سن لی۔ اگر ابلیس کی اللہ سنتا ہے تو میں کلمہ پڑھنے والا میری نہیں سنتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے میرے بارے میں آ کے پوچھتے ہیں آپ سے، اے میرے نبی، تو ان کو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، میں ان کے بہت زیادہ نزدیک ہوں۔ یا اللہ کتنا نزدیک ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کہتے ہیں بادشاہ تک جانے کے لیے درمیان میں وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مشیر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی پہچان والے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بادشاہ تک میرا پیغام پہنچائے۔ تو اللہ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ذرائع اور وسائل ہیں۔ قسم اللہ مالک الملک کی، جس بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح بادشاہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، میری پہچان والا کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی یہی اسی کی ضرورت ہے، اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں۔ بادشاہ تک کسی وسیلے کی، جان پہچان کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بادشاہ آپ کو جانتا نہیں ہے۔ کہ اللہ بھی ایسا ہے کہ اللہ مجھے نہیں جانتا؟ بادشاہ تک وسیلے کی اس لیے ضرورت ہے کہ بادشاہ آپ کو پہچانتا نہیں ہے۔ کہ اللہ بھی ایسا ہے؟ آپ نے اللہ کو اس بادشاہ سے ملا دیا جس بیچارے کو اپنی ہوش نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، وزیر اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں، اس کے گھر میں کیا ہو رہا، جس کو پتہ نہیں ہے، اس کی مثال آپ اللہ کے ساتھ دے رہے ہیں جس کو ہر چیز کا پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں میں دھڑکنے والی چیزیں بھی جانتا ہے۔ اس اللہ کو آپ نے اس بادشاہ کے ساتھ ملا دیا جس کو کسی کی پہچان ہی نہیں ہے۔ یہ شرک اکبر ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ نے چھت پر جانا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی کہ نہیں؟ سیڑھی لگا کے آپ چھت پر جاتے ہیں، اور اللہ تک آپ کیسے پہنچ جائیں گے؟ یہ سیڑھیاں ڈھونڈنے والا مسلمان بھول گیا۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو قریب، فعیل کا وزن ہے، میں بہت نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔
اللہ کی قسم اسلام نے تو اتنی کھول کے بات بیان کر دی، فرمایا اتق دعوت المظلوم وان کان کافرا فانہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ کہا مسلمانوں بد دعا سے بچنا چاہیے، کافر کی بد دعا کیوں نہ ہو، کہ کافر کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، وہ کافر کی ڈائریکٹ سن رہا ہے اور مسلمان کہتا ہے میری ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں۔ عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ کہاں لے جائیں گے قرآن کی آپ یہ آیت؟ کہتے پھر بھی بات ٹھیک ہے پر چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم آپ کی شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں، تو شاہ رگ کے پاس جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھت دور ہے، وہاں تک جانے کے لیے ضرورت ہے سیڑھی کی۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، کہا جاؤ ان کو جا کے دعوت دو، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں۔ معیت اللہ کی ہے، اللہ ساتھ ہے۔ یہ کہتا اللہ ساتھ کوئی نہیں، وہ آسمانوں پہ، وہ اب اس پر بھی ہم بات کریں گے، یہ بھی عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کریم اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور ہمارے ساتھ ہے اپنے اوصاف کے لحاظ سے، اس پر بھی ہم مستقل بات